رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے روایت لکھی ہے کہ ایک صحابیہ نے بارگاہ رسالت میں عرض کی، اے اللہ پاک کے پیارے حبیب، مردوں نے آپ کا فیض صحبت بہت حاصل کیا، ہر وقت آپ کی مبارک حدیثیں سنتے رہتے ہیں، ہم بھی حضور کی خدمت میں حاضری کا موقع پائیں، ہم اتنا موقع نہیں پاتے، مہینے یا ہفتے میں ایک دن ہم کو بھی عطا فرمائیے کہ اس میں صرف ہمیں واعظ و نصیحت فرمایا کریں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیں وہ کچھ سکھائیں جو اللہ پاک نے آپ کو سکھایا ہے۔ چنانچہ ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے انہیں مخصوص جگہ پر مخصوص دن جمع ہونے کا حکم ارشاد فرمایا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان بھی اجتماع کیا کرتے تھے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ ملک شام پہنچے دین اسلام کی تبلیغ کے لیے، نیکی کی دعوت کے لیے، تو وہاں دیکھا کہ ملک شام دمشق میں، وہاں کا جو کیپٹل تھا، اور اب بھی ہے، لوگ عیش و عشرت کی زندگی بسر کر رہے ہیں، آسائش آرام کے دل دادا ہیں، دنیا کی محبت میں گرفتار ہیں۔ تو آپ لوگوں کو جمع کرتے اور انہیں نصیحت فرماتے تھے۔ ایک بار آپ نے اجتماع میں لوگوں کو جمع کیا اور انہیں فکر آخرت دلائی۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان کیسا تھا؟ لوگ دھاڑے مار مار کر روتے تھے، دنیا کی بے ثباتی، آخرت، جنت، دوزخ، اس طرح کے مضامین، اور لوگ بھی ہچکیاں باندھ کر روتے، دنیا سے بے رغبتی کا جذبہ ان کے دلوں میں پیدا ہونے لگتا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہر جمعرات کو اجتماع کرتے تھے۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ اجتماع کیا کرتے تھے، اور شرکت کرنے والے کہتے ہیں ہم نے شمار کیا تو 70,000 کے لگ بھگ لوگ تھے، اور آپ کا بیان سن کر لوگ روتے تھے۔ اجتماع غوثیہ ہوا کرتا تھا، سبحان اللہ، اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس اجتماع میں بیان فرمایا کرتے تھے۔ ابتداً بہت ہی کم لوگ ہوتے تھے، مگر آپ کی استقامت اور آپ کا اخلاص، آپ کی کوشش، تو ماشاءاللہ بہت بڑا بڑا اجتماع، بہت بڑے بڑے اجتماعات ہونے لگے، یہاں تک کہ 70,000 کا مجمع ہوتا، اور ہمارے غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بغیر کسی مائک کے سب تک آواز پہنچا دیا کرتے تھے، سبحان اللہ۔ تو ہفتہ وار اجتماع دعوت اسلامی کا ہوتا ہے، اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش، یہی ہے مقصد سارے کاموں کا، سارے اداروں کا، سارے مشوروں کا، ساری ملاقاتوں کا، چینل کا، سوشل میڈیا کا، سب کا مقصد یہی ہے کہ ہمارے بھی عقائد و اعمال کی اصلاح ہو، اور ہم لوگوں کے بھی گھر، محلہ، اہل علاقہ، ان کے بھی عقائد و اعمال کی اصلاح کریں۔ اور دعوت اسلامی کا ہفتہ وار اجتماع، اس کے ساتھ ساتھ بڑی راتوں پر بھی اجتماعات ہوتے ہیں، 12ویں شب پر، 11ویں شب پر، اور الحمدللہ شب معراج، شب بارات، 27ویں شب وغیرہ۔ دعوت اسلامی کا اولین اجتماع شروع ہوا تھا کراچی میں، گلزار حبیب میں، سولجر بازار، اور الحمدللہ اب صرف پاکستان میں کم و بیش 500 ہفتہ وار اجتماعات ہو رہے ہیں، اللہ کی رحمت سے، اللہ کی رحمت سے۔ اور کتنے اسلامی بھائی جو بہت بڑی بڑی دینی ذمہ داریوں پر آئے، دین کے بہت بڑے خادم بنے، ان کی وابستگی دعوت اسلامی سے، دینی ماحول سے، ہفتہ وار اجتماع کی برکت سے ہوئی۔ جیسے مرحوم نگران شورا حاجی مشتاق، آپ دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں آئے اور اجتماع میں شرکت کر کے جانے لگے،
تو کسی اسلامی میں نے کہا آپ کو حضرت صاحب سے ملائیں، جی ملا دیں۔ امیر اہل سنت کے پاس لے گئے تو امیر اہل سنت نے انفرادی کوشش فرمائی تو ماشاءاللہ اجتماع میں آنے لگے، پختہ ہوئے اور ذمہ داریوں پر آئے، یہاں تک کہ ترقی کرتے کرتے کراچی کے نگران بنے اور پھر نگران شورا بنے۔ مفتی دعوت اسلامی جامعۃ المدینہ ان کے سپرد تھا شورا کی طرف سے۔ یہ بھی ہفتہ وار اجتماع کی برکت سے دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہوئے۔ ایک بہت بڑی تعداد دعوت اسلامی والوں کی وہ ہفتہ وار اجتماع کی برکت سے ماحول میں آئے۔ دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں 3 نشستیں ہوتی ہیں۔ پہلی نشست ہوتی ہے مغرب تا عشاء، بعض جگہوں پر اجتماعات عشاء کے بعد بھی ہوتے ہیں، اس کا دورانیہ تقریباً 2 گھنٹے۔ اس کے بعد الحمدللہ وہ حلقے بھی لگتے ہیں اور سنتیں سکھائی جاتی ہیں، مختصر مدنی پھول بھی بتائے جاتے ہیں، دعائیں بھی یاد کی جاتی ہیں۔ پھر اسلام بھائی آرام کرتے ہیں اور ماشاءاللہ تہجد کی نماز پڑھتے ہیں اور پھر مختصر دعا ہوتی۔ اس کے بعد اشراق چاشت کے بعد صلاۃ و سلام کا سلسلہ ہوتا ہے، اور ماشاءاللہ خوش نصیب اسلامی بھائی رات مسجد میں گزارتے ہیں۔ اور یاد رکھیں کہ مسجد کے اندر آپ نفلی اعتکاف کر کے بیٹھے ہوئے تو یہ ثواب کا کام ہے، نیکیوں کا میٹر آن ہو گیا، نیکیاں آپ کے نام اعمال میں درج ہو رہی ہیں الحمدللہ۔ فجر کی نماز کے بعد الحمدللہ تفسیر سننے سنانے کا سلسلہ، فیضان سنت سے درس کا سلسلہ، اصال ثواب، فاتحہ خوانی، اشراق چاشت، صلاۃ و سلام، یوں اجتماع مکمل ہوتا ہے۔ اجتماع کے کچھ فوائد مزید عرض کرتا ہوں۔ حضرت شیخ ابو طالب مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب علم القلوب میں فرماتے ہیں، اگر کوئی عالم ہو اور پہچان رکھتا ہو تو اس کے لیے ایک ہی عمل میں کئی طرح کی نیتیں جمع ہو سکتی ہیں اور اسے ہر نیت کے بدلے میں عظیم اجر و ثواب عطا ہو۔ اور اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جب کام کچھ نہیں بڑھتا، نیت کرنے سے ایک نیک کام کے 10 ہو جاتے ہیں، تو ایک ہی نیت کرنا کیسی حماقت اور بلا وجہ اپنا نقصان ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ تو اللہ کی رضا کے لیے اجتماع میں شرکت کریں، اور مزید کتنی اچھی اچھی نیتیں کی جا سکتی ہیں۔ جب تک زندہ رہوں گا ہر ہفتے اجتماع میں اول تاخیر شرکت کروں گا، بوڑھا بیمار رستے میں گاڑی میں ملا تو اس کے لیے اپنی نشست خالی کر دوں گا، دنیا کی باتیں نہیں کروں گا، مسجد کے آداب کا خیال رکھوں گا، توجہ کے ساتھ علم دین سیکھنے کی کوشش کروں گا، دوران اجتماع موبائل فون حتی الامکان سائلنٹ پر رکھوں گا یا بند کروں گا، آنے والوں کے لیے سرک کر جگہ کشادہ کروں گا، اجتماع میں پڑھائے جانے والے 6 درود 2 دعائیں پڑھوں گا، دوران اجتماع جو نمازیں آئیں گی وہ پہلی صف میں پڑھوں گا، تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھوں گا، خشوع خضوع کے ساتھ پڑھوں گا، دوران اجتماع کسی مسلمان بھائی کی حق تلفی نہیں کروں گا، اور اگر کسی نے میری حق تلفی کی تو میں اس کو پیش کی معاف کرتا ہوں۔ نئے اسلامی بھائیوں سے مسکرا کر آگے بڑھ کر ملاقات کروں گا، انفرادی کوشش کروں گا، اور ہر ہفتہ وار اجتماع میں کچھ نہ کچھ مکتبۃ المدینہ سے خریدوں گا، چاہے ایک رسالہ ہی خرید لوں۔ اللہ اکبر۔ ہفتہ وار اجتماع میں آنے والے خوش نصیب مغرب کی نماز باجماعت پڑھیں، اور اس کے بعد اوابین کی ادائیگی ہوتی ہے، سبحان اللہ۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو مغرب کے بعد 6 رکعتیں پڑھے اور ان کے درمیان کوئی بری بات نہ کرے تو یہ 12 سال کی عبادت کے برابر ہوں گی۔ الحمدللہ۔ تلاوت قرآن کا سلسلہ ہوتا ہے، اور الحمدللہ تلاوت قرآن کے
ہر حرف پر 10 نیکیاں حاصل ہوتی ہیں اللہ کی رحمت سے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جب بندہ قبر میں جائے گا عذاب کے فرشتے قدموں کی جانب سے آئیں گے تو اس کے قدم کہیں گے تمہارے لیے ادھر سے کوئی راستہ نہیں، کیونکہ یہ رات میں سورہ ملک پڑھا کرتا تھا۔ پھر وہ فرشتے اس کی پیٹ کی طرف سے آئیں گے تو وہ کہے گا تمہارے لیے میری جانب سے بھی کوئی راستہ نہیں، کیونکہ اس نے میرے اندر سورہ ملک کو یاد کر رکھا تھا۔ پھر وہ اس کے سر کی طرف سے آئیں گے تو سر کہے گا تمہارے لیے میری طرف سے کوئی راستہ نہیں، اس لیے کہ یہ رات میں سورہ ملک مجھ ہی سے پڑھا کرتا تھا۔ چنانچہ جو اسے رات میں پڑھتا ہے بہت زیادہ اور اچھا عمل کرتا ہے۔ سورہ ملک عذاب قبر سے بچاتی ہے۔ الحمدللہ ناز شریف سے عشق رسول پیدا ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے، واعظ و نصیحت پر مبنی سنت و برا بیان سنا جاتا ہے، اور ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان من البیان لسحرا، بے شک بعض بیان جادو ہوتے ہیں۔ تو بیان سے الحمدللہ دل پر اثر ہوتا ہے، نیک اعمال کی رغبت ہوتی ہے اللہ کی رحمت سے۔ امیر علیہ سنت کا بیان تھا کہیں کراچی میں ہی، تو ایک اسلامی بھائی اجتماع میں شرکت کی غرض سے چلا، جیسے ہی ایک تنگ اور اندھیری گلی میں مڑا تو ایک لٹیرے نے گلے پر خنجر رکھ کر کہا گرج کر جو کچھ ہے نکال دو۔ اسے نرمی سے کہا جو ملتا ہے لے لو بھائی۔ لٹیرے نے جیبوں کی تلاشی لی تو عطر کی شیشی، تسبیح، یہ کچھ نکلا۔ اس نے کہا بھی کہاں جا رہے ہیں آپ؟ نے کہا میں امیر علیہ سنت کے بیان ہو رہا ہے اس میں جا رہا ہوں۔ کچھ خاموشی ہوئی، اسلامی بھائی نے خاموشی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کہا آپ بھی چلیے۔ دھیما لہجہ، نرم آواز، پرخلوص دعوت، لٹیرا بھی چل پڑا۔ اجتماع میں پہنچا، امیر علیہ سنت کی زیارت کی، بیان سنا، اجتماع ختم ہوا۔ اب اسی لٹیرے نے اس اسلامی بھائی کو تلاش کر کے کہا لو بھائی یہ خنجر آپ لے لو۔ کہا مجھے تو حاجت نہیں ہے۔ بھائی آپ کیوں دینا چاہ رہے ہیں؟ نے کہا کہ میں الحمدللہ گناہوں سے سچی توبہ کر کے امیر علیہ سنت کے ذریعے غوث اعظم کا مرید بن گیا ہوں۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ ہفتہ وار اجتماع میں ذکر ہوتا ہے، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو لوگ جمع ہو کر اللہ پاک کا ذکر کرتے ہیں سوائے رضا الہی کے ان کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، تو آسمان سے ایک منادی ندا کرتا ہے کھڑے ہو جاؤ، تمہاری مغفرت ہو گئی، تمہارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا گیا۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ اجتماع میں دعا ہوتی ہے، اور دعا سبحان اللہ عبادت بھی ہے اور رحمت بھی ہے، اجر و ثواب بھی ہے۔ اور کتنے لوگ ہیں جو دعوت اسلامی کے اجتماعات میں دعاؤں کی قبولیت کا حسن ظن رکھ کر آتے ہیں اور اپنی مرادیں بھی پاتے ہیں الحمدللہ۔ اور کتنی مدنی بہاریں، کتنی پریشانیاں تھیں، اجتماع میں آ کر دعا کی، اللہ تعالیٰ نے ان کی مراد پوری کر دی۔ حضرت حاتم اسم رحمۃ اللہ تعالی علیہ بلخ شہر میں بیان فرما رہے تھے، دوران بیان فرمایا، اجتماع ہو رہا تھا، یا اللہ جو اس اجتماع میں سب سے زیادہ گناہ گار ہے اس پر رحم فرما، اس کو بھی بخش دے۔ ایک کفن چور بھی اجتماع میں موجود تھا۔ رات حسب معمول قبرستان پہنچا، قبر کو کھودا تاکہ کفن حاصل کرے۔ جیسے ہی قبر کھودی تو غیبی آواز آنے لگی، کوئی کہہ رہا تھا کفن چور، تو آج دن کو حاتم اسم کے اجتماع میں بخش دیا گیا ہے، پھر آج ہی رات کو دوبارہ گناہ کیوں کرنے لگا ہے؟ کفن چور نے یہ آواز سنی تو رونے لگا اور سچے دل سے تائب ہو گیا۔ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے جماعت میں برکت ہے اور دعائے مجمع مسلمین اقرب بقبول۔
مسلمانوں کے مجمع میں دعا مانگنا قبولیت کے قریب تر ہے. اور علماء فرماتے ہیں 40 مسلمان صالح جمع ہوتے ہیں، نیک مسلمان جمع ہوتے ہیں، ان میں ایک ولی اللہ ضرور ہوتا ہے. وہ دعوت اسلامی کے اجتماعات میں تو ماشاءاللہ ہزاروں کے اجتماعات ہیں، جو کم اجتماع ہوتے ہیں وہ بھی سینکڑوں کے ہوتے ہیں، ہزاروں کے اجتماع، نہ جانے اللہ کے کتنے نیک بندے ہوتے ہیں. اور ان کی دعا میں، وہ بھی دعا میں شامل ہے، ہم بھی دعا کر رہے ہیں، ان کی دعاؤں میں شامل ہو کر انشاءاللہ ان کے صدقے ہم پر بھی کرم ہو جائے گا. دعوت اسلامی کے سنتوں بھرے اجتماع میں سیکھنے سکھانے کے حلقے ہوتے ہیں، کتنی دعائیں یاد کرائی جاتی. اب جو اسلامی بھائی پابندی کے ساتھ ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کرے تو سال کے اندر 52 دعائیں تو یاد ہو جائیں گی اس کو الحمدللہ. پھر سنتیں، آداب، دیگر ترغیبات وغیرہ بھی یاد ہو جاتی. وہ سیکھنے سکھانے کے حلقے بھی ہوتے ہیں، اللہ کریم نصیب فرمائے. اور انفرادی کوشش کرنے کا موقع ملتا ہے، اجتماع کی دعوت دینے کا، قافلے میں سفر کی دعوت دینے کا، کسی کو مدنی چینل دیکھنے کی دعوت دینے کا انفرادی کوشش کا موقع ملتا ہے. اپنے بچوں کو وہ دعوت اسلامی کے اداروں میں داخل کروائیں، اس کا موقع ملتا ہے، انفرادی کوشش کا موقع ملتا ہے. الحمدللہ اجتماع میں رات گزارنے کی سعادت حاصل ہوتی ہے، اس سے مسجدوں کی محبتیں بھی بڑھتی ہیں اور برکتیں بھی حاصل ہوتی ہیں اللہ کی رحمت سے. ہفتہ وار اجتماع کا جدول بھی میں نے عرض کیا. تہجد کی نماز کی سعادت بھی اسلام بھائی حاصل کرتے ہیں، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کو ضرور قیام کیا کرو، کہ تم سے پہلے نیک لوگوں کا طریقہ اللہ پاک کا قرب پانے کا ذریعہ گزشتہ گناہوں کو مٹانے اور آئندہ گناہوں سے بچانے والا ہے. تفسیر سننے سنانے کا حلقہ ہوتا ہے. الحمدللہ اجتماع میں شرکت کرنے والے اس کی بھی برکتیں حاصل کرتے ہیں، اشراق چاشت کی برکتیں بھی حاصل کرتے ہیں. پھر درود و سلام پڑھتے ہیں بارگاہ رسالت میں الحمدللہ. اور جب اجتماع میں اسلامی بھائی جمع ہوتے ہیں، دعوت اسلامی کے 75 شعبے پاکستان میں قائم ہیں، یہ سب کا اجتماع ہے. اور جامعۃ المدینہ والے جو ہیں ان کا بھی ہے، اور جامعۃ المدینہ والوں کا بھی اجتماع ہے تو ناظمین کا بھی اجتماع ہے. اس اجتماع میں اساتذہ نے بھی آنا ہے، طلباء نے بھی آنا ہے، اور ان کے سرپرستوں کو بھی دعوت دے کے لے کر آنا ہے. اور جہاں جس محلے میں، علاقے میں ہمارا جامعۃ المدینہ قائم ہے، وہاں بھی مغرب کے بعد جب اجتماع ہوتا ہے اس سے پہلے گھر گھر جا کر علاقائی دورہ برائے ہفتہ وار اجتماع کر کے انہیں بھی اجتماع کے تیار کر کے لانا ہوتا ہے. اور ہر جامعۃ المدینہ سے ہفتہ وار اجتماع کی گاڑیاں چلیں تو کیا بات ہے، اس سے ہماری بھی تربیت ہو اور طلباء کرام کی بھی تربیت ہو، سرپرست صاحبان کی بھی تربیت ہو. اللہ کریم نصیب فرمائے. اور جو کھانا وہاں کھانا تھا وہ یہاں کر اجتماع میں کھا لے. تو اللہ کریم ہمیں نصیب فرمائے ہفتہ وار اجتماع میں آنا ہے، دوسروں کو لانا ہے انشاءاللہ الکریم. اللہ کریم ہمیں نیکی کی دعوت دینے والا بنائے اور دعوت اسلامی کے 12 دینی کام کرنے کی ہمیں سعادت و توفیق عطا فرمائے. اللہم آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. انشاءاللہ اشراق و چاشت کے نوافل ادا کیے جائیں گے. صلو علی الحبیب. میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ.